ڈاکٹر سندر صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس وقت جو پوری دنیا میں صورتحال ہے کیا ہے؟ جب یہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی صورتحال ہے اس میں پوری دنیا کیا سوچ رہی ہے؟ جو اہم سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے کہ عرفان بھائی صاحب نے بالکل وجہ فرمایا کہ اٹس ناٹ جسٹ پاکستان از بلیمنگ افغانستان بٹ دا ہول ورلڈ، لائک روس، تاجکستان، آسٹریلیا، ڈنمارک، آل آر سینگ دا سیم کہ یہ کیسا خطہ ہے جہاں پر سوائے جنگ کے اور کچھ نہیں ہوتا، سوائے دہشت گردی کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. سو سوائے اسرائیل اور انڈیا کے میرا خیال ہے افغانستان کو سپورٹ کرنے والا پوری دنیا میں اس وقت اور کوئی ملک نہیں ہے. اور یہ وہی مودی سرکار ہے، وہی انڈیا ہے جس نے ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے پوری دنیا کے ساتھ ایک وقت میں کھڑا تھا، اور اب وہی اس کو بیک اپ سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے. اور دس طالبان رجیم آئی آلویز ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن اسلام اور ود ڈپلومیسی. ڈپلومیٹک گراؤنڈس پہ ہم نے تو اپنی بارہا کوشش کر کے دیکھی. لاسٹ ایئر اپریل میں اسحاق ڈار صاحب نے کوشش کر کے دیکھی، لیکن ثالثی کی تمام کوششیں ناکام ہیں اس طالبان رجیم کے آگے. اور قطر ہو، ترکیہ ہو، اور اب روس نے ثالثی کی پیشش کی، ایران نے ثالثی کی، کہا جناب کہ خدا را رمضان کے تقدس کا کچھ خیال کیجیے، اور انہوں نے ثالثی کی پیشش کی. لیکن ثالثی تو ایسے دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جس سے ٹیبل ٹاک، نیگوسیشن، اچھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو سوائے کائنیکٹک مینز آف وارفیئر کی کوئی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے. سو جو ہم نے کرنا تھا ہم نے وہ کیا، اور یہی اس کا سولوشن تھا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بارہا اپنی سرزمین کو ہم دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے نا. ہم نے ان کو 30 لاکھ کو ابھی بھی پال رہی ہیں، 40 سال سے تو ان کو پال ہی رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم لوگ اپنی زمین کو ان کے لیے کیوں چھوڑ دیں ذرا بارہا استعمال ہونے کے لیے. تو جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کیا، اور یہی ان کا صرف سولوشن تھا. کسی بھی طرح کی نیگوسیشن طالبان کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، اور پوری دنیا بھی اس بات کو مان گئی ہے. اگر ہونی ہوتی تو ان کے فارن منسٹر جو کہ پاکستان سے ہی تعلیم انہوں نے حاصل کی، تعلیم یافتہ ان کے فارن منسٹر سو کال افغان رجیم کے، انہوں نے تو جناب کوشش کر کے دیکھی. لیکن ہم نے دیکھا دوحہ قطر میں کیا ہوا تھا. جب بھی وہ رجیم پاکستان کے ساتھ نیگوسیشن میں ایک پیج پر آتی تو وہ کابل واپس فون کرتے تو ان کو منع کر دیا جاتا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. تو دیز آر لائک دا پپٹس ایکچولی. ان کے ہاتھ میں خود نہیں ہے. تو جو 1.5-2 لاکھ کی جو ایک رجٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ تو گن پوائنٹ پہ ان سے ڈیسیجن کرواتے ہیں، اور وہ رجیم پاکستان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے آمادہ تھی. لیکن جب واپس کابل فون کرتی تو ان کو تھریٹن کیا جاتا، اور وہ اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیجن میکنگ پاور بھی نہیں، ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کوئی ڈیسیجن میکنگ پاور.